اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دوحہ میں بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو بتا رہے ہیں تو کیا ہوا ہوگا۔ یقیناً ہم جس طرح سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہمارا طریقہ کار ہے، ہم اس کو دیکھتے ہوئے جب فالو کرتے ہیں تو یہ جس طرح سے آپ نے پڑھا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ دوپہر کی قسم، روز روشن کی قسم، لائٹ جو نہار، دن کی قسم، اور اسی کے اپوزیشن میں دیکھیں کہ اس کے کمپیریزن میں رات آ گئی کہ رات کی قسم اذا سجا، جب وہ سج جاتی ہے، چھا جاتی ہے، تو دن کی قسم کھائی گئی، رات کی قسم کھائی گئی۔ اور جو میں آپ سے بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ بات کیا ہے، کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جو دشمن ہے جبرائیل کا، تو اللہ بھی اس کے دشمن ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یقیناً کوئی بات ہوئی ہوگی جبرائیل کے معاملے میں۔ پھر آتا ہے کہ یہ نبی کے قلب پر اللہ کے حکم سے ہوا ہے، کسی کی مرضی سے نبی کے قلب پر نہیں ہوا، تو ہم کہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ پر کوئی بات ضرور ہوئی ہوگی۔ تو بیک گراؤنڈ کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو آپ جس کو اپنے عام مفہوم انداز میں کہتے ہیں مارکیٹ میں جو باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو اس زمانے میں جب یہ وحی کا نزول ہو رہا تھا تو جو مارکیٹ میں باتیں گردش کر رہی تھیں اس کے جوابات دیے جا رہے تھے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کون سی سچویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ودعک، کہ اے نبی ما ودعک، ودع عین کے ساتھ ہے، آپ کو میں نے اگنور نہیں کیا، آپ کو میں نے نہیں چھوڑ دیا ہے، آپ سے میں ناراض نہیں ہوں، اس سینس میں یہ پوائنٹ آ رہا ہے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کا بیک گراؤنڈ بنا رہی تھی کہ کیا ایسی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کبھی کبھار کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ دیکھیں کبھی کبھار ہم جب اچھی نماز پڑھنے والوں کی بیماریاں روز رہتی ہیں، وہ نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے تھے کہ میں کھڑے ہو کے اب سجدہ کر کے اور زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ میں ہر سال حج کرتا تھا، اب 2 سال سے حج نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اتنی چیزیں ہماری لائف میں آتی ہیں رائٹ کاز میں، اچھے کام میں بھی کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہمارا دل اندر سے کہتا ہے کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ نبی بھی بشر تھے، اللہ ان کو کتنے پیار سے تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ خیال بھی نہ کیجئے، آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اتنی نہیں، کبھی کبھار پریشانی ٹلتی ہی نہیں، کتنا برداشت کر لو، صبر کر لو، پازیٹیو رہو، صدقہ کر لو، روزے رکھ لو، پریشانی نہیں ٹل رہی ہوتی ہے، تو پھر ایٹ لاسٹ ہم کیا سوچتے ہیں کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ نبی کی لائف میں ایسا کیسا وقت آیا ہوگا کہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے آپ کے حال پر، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں نے آپ کو اگنور نہیں کیا ہے، وما قلا، نہ ہی میں ناراض ہوں، اور آخرت تو بہترین ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ یعنی نبی کے لیے جو ہم نعتیں اور قوالیاں گاتے ہیں، جو ہم جھوٹی نعتیں اور جھوٹی قوالیاں گاتے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کے تو ہاتھوں میں دنیا تھی اور نبی کے تو اشارے پر دنیا تھی اور نبی تو نواز دیتے تھے سب کو، یہاں دیکھیے نبی بہت پریشان ہے۔ یہاں اگر سمجھنے والا جو تدبر کرے گا قرآن میں تو اللہ کے رسول اپنے رب کے محتاج تھے، اللہ کے رسول اپنے رب کی رحمت کے امیدوار تھے، اور اس پر اللہ بھی ان سے کتنا پیار کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے آپ کو نہیں چھوڑا،
میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اس سے سمجھنے والا سمجھے گا کہ اللہ کے رسول کے کتنے کام رکے ہوئے ہوں گے، اللہ کے رسول کے کتنے کام رکے ہوئے ہوں گے، ان کو کیا کیا سوچ آتی ہوگی. اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ بھی خوشخبری دی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اگر آپ دنیا کی پریشانیوں سے، کہ آپ کی پریشانیاں ٹل نہیں رہی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کے رسول کیوں پریشان ہوں گے کہ دین کو لگ رہا ہوگا کہ ترقی نہیں ہو رہی، لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، شرک مٹ نہیں رہا ہے، برے کام نہیں لوگ چھوڑ رہے ہیں. تو کبھی کبھار بندے کو ہوتا ہے نا کہ میں تو کہیں غلط ان کو نہیں تعلیم دے رہا، یا میں ہی تو کہیں، ہم جیسے لوگ تو پھر سمجھیں گے نبی تو پھر نبی تھے. لیکن اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ نہیں اے نبی آپ پریشان مت ہوں، آخرت بہترین ہے آپ کے لیے دنیا سے. یعنی یقیناً دیکھیں ہمیں آنسر مل گیا کہ دنیا میں ان پر بہت پریشانیاں آ رہی تھی، اللہ نے کہا آپ کے لیے آخرت بہترین ہے دنیا سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد، البتہ جلد وہ عطا فرمائیں گے اللہ آپ کو، یعنی آپ کو آپ کا رب وہ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس کو ہم دنیا کے لیے بھی ایک اینگل لے سکتے ہیں کہ ابھی جو آپ دنیا میں اتنی تنگی محسوس کر رہے ہیں، اے نبی جو آپ کو ابھی تک اچیومنٹ نہیں ملی ہے، آپ کو کچھ اور فیلنگ آ رہی ہے، تو ہم اس کو دنیا پر بھی کنسیڈر کر لیں کہ میں آپ کو بہت جلد دنیا میں بھی خوش کر دوں گا. اور آخرت میں تو ہم کہیں گے 100% پر یہ آیت آخرت کے لیے بھی جا رہی ہے کہ جلد میں وہ آپ کو اے نبی عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. لیکن ہم اس کو دنیا کے لیے بھی لے جائیں گے، آخرت کے لیے بھی لے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کو جو ایک تکلیف تھی کہ لوگ اسلام لے آئیں، تو ہمیں آخری آیتوں میں ملتا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ لوگ دین اسلام میں جوک در جوک شامل ہوں گے. تو نبی کی جو ایک خوشیاں تھیں، ہم اپنے طور سے یہ باتیں سمجھ کر آپ کو بتا رہے ہیں. اب جناب دیکھیں کبھی بھی جب ہم نا امید ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے بڑے یا اپنی ٹیچر یا اپنے بھائی بہن ہمیں اپنی باتیں یاد دلاتے ہیں کہ کیا اللہ نے تجھے چھوڑا تھا کہیں، کیا اللہ نے تجھے بغیر باپ کے کیسے بڑا کر دیا، کس طرح سے اللہ نے تجھے سٹیٹس دے دیا بغیر باپ کے، کیا اللہ نے تجھے کہیں پر چھوڑا، فلاں دن تو کتنی تکلیف میں تھی، کیا اللہ نے تیری مدد نہیں کر دی. تو آپ دیکھیں گے یہی چیز اللہ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ بہت زیادہ دل کو اداس مت کریں، آپ بہت پریشان مت ہو. الم یجد کا یتیمہ، کیا نہیں اس نے پایا تھا آپ کو بے سہارا، فآوا، پھر اس نے آپ کو کتنا مضبوط سہارا دیا. اس سے پتا چلا اللہ کے نبی کو مضبوط سہارا ملا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، جبکہ آپ لفظ دیکھیں بہت ڈینجرس ہے، پورے قرآن میں ضالًّا گمراہ کو بولتے ہیں. تو آپ دیکھیں بہت ہی ڈیفیکلٹ ورڈ، اور جس جگہ پر آیا ہے وہاں پر ہمیں ترجمہ اٹھانا مشکل پڑ جاتا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی دین جاننا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی حق جاننا چاہ رہے تھے. اللہ نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو ناواقف نہیں پایا تھا کہ آپ دین چاہ رہے تھے، فہدا، ہم نے کیا آپ کی رہنمائی نہیں کی. اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو جس کی پیاس ہے، جتنی پیاس ہے، اللہ اس سے بڑھ کر اسے پانی ضرور پلائیں گے. ہمیں طلب تو ہونی چاہیے دین کی، ہمیں فکر تو ہونی چاہیے نا دین کی. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ بے سہارا تھے، اللہ نے آپ کو مضبوط سہارا دیا. پھر آپ دین سے ناواقف تھے، اللہ نے آپ پر دین کھول کر رکھ دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا اس نے آپ کو تنگ دست، فَأَغْنَا، بس غنی بھی کر دیا اس نے آپ کو. تو اس سے پتہ چلا کہ اینڈ جو ہمارا ایک ایمان ہے کہ یہ بالکل کنکلیوڈ ہو رہا ہے قرآن، اور اللہ کے رسول کے عام سورہ احزاب میں پڑھتے ہیں کہ دعوت بھی ہو رہی ہے. پھر ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو پھر غنی ہی تھے نا اللہ کے نبی. پھر
یعنی اس سے پتا چلا کہ جو آپ ہر وقت جھوٹی حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا اور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، وہ کچھ ہوا ہوگا، نہیں ہوا ہوگا، وہ ہسٹری ہے، لیکن قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کی تنگ دستی کو اینڈ میں دور کر دیا، اور اللہ کے نبی بڑے سٹیبل اور ساؤنڈ تھے اینڈ میں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب جناب اللہ نے جب اپنے نبی کو 3 ایگزامپلز دی کہ ہم نے آپ کی کہاں کہاں اے نبی مدد نہیں کی، یہی بات آپ اپنے دل سے پوچھیں۔ یہ تینوں آیتیں آپ اپنے دل پر رکھ کر اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کو جن جن لوگوں کو قرآن کی طلب تھی اللہ نے ان پر قرآن کھول دیا، اور بغیر تفسیر کے ہمیں تفسیر مل گئی قرآن سے ہی قرآن کی۔ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم بغیر ترجمے کے قرآن کو پڑھ سکیں گے، ہم اپنی تفسیر خود بنا سکیں گے، ہم اپنا فقہ اور اپنی رائے خود قائم کریں گے۔ ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں رائے قائم کرنے والا بنائیں گے، کہ ہم بڑے سے بڑے عالم میں بیٹھ کر بھی کہیں گے کہ سوری میں آپ کی رائے سے متفق نہیں، میری رائے یہ ہے۔ یعنی یہ اللہ نے ہم پر خزانے کا منہ کھول دیا کہ ہم کوئی بڑے سے بڑے عالم کے پاس بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ I'm sorry کہ میری رائے اس آیت کے بارے میں یہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہو سکتا ہے غلط بھی رائے ہو، لیکن کچھ تو بول سکتے ہیں۔ یعنی ہم تو بالکل ہی جاہل تھے۔ ابھی بھی اللہ ہم سب کو ہمیشہ علم حاصل کرنے والا بنائے اور ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے والا بنائے، لیکن جیسے ہمارے بچوں کو کلرز دیکھنا آتا ہے، نمبرز پڑھنے آتے ہیں اور ایڈورٹائز کے بورڈز پڑھنے آتے ہیں، اتنا تو آ گیا نا ہم کو۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کیا میں نے کس پہ کرم نہیں کیا؟ اے نبی میں نے آپ پر بھی ہر قدم پہ کرم کیا۔ تو ہم اپنے لیے بھی پڑھیں گے کہ اللہ نے مجھ پر بھی ہر قدم پہ کرم کیا۔ تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو اے نبی آپ بھی بے سہارا لوگوں پر قہر مت کیجئے گا۔ یعنی یہ بے سہارا ان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو ان کو جب ہم آنکھیں بھی دکھاتے ہیں نا تو یہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل سہم جاتے ہیں اور یہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو اے نبی آپ یتیم پر قہر نہ ڈالیے گا اور سائل پر آپ جھڑکیے گا مت۔ جو سوال کرنے آئے اس کو جھڑک مت دیجیے گا۔ حفصہ کے پاس جو سائل ہوں ان کو آپ نہ جھڑکیے گا، اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت ہے تیرے رب کی آپ بیان کرتے رہیے گا۔ نظر نہیں لگتی، نظر نہیں لگتی، اترانا نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ پر نعمتوں کو اتارا ہے اسے بیان کر دو، بتا دو، الحمدللہ بول دو، ماشاءاللہ بول دو۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتوں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے فحدث، اسے لوگوں میں بھی بانٹو، اس کو بیان کرو، چاہے وہ بات والی نعمت ہو، قرآن والی نعمت ہو، تو بیان کرو، اسے عطا کرو اور لوگوں میں بھی ان کو شیئر کرواؤ۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔